جی ناظرین السلام علیکم۔ 5 بہت اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور جلدی جلدی وہ خبریں آپ کو سنانی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو سپریم کورٹ کی اس کارروائی کے حوالے سے کرنی ہے جو آج سارا دن چلتی رہی، براہ راست ٹیلی ویژن سکرینوں پر دکھائی جاتی رہی۔ اس کارروائی سے ہم کیا مطلب نکال سکتے ہیں؟ کل کیا فیصلہ آنے والا ہے؟ کیا تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان مل رہا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس کیا بتاتے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ میں آج پی ٹی آئی کے لائرز کی تیاری تھی؟ کیا انٹرا پارٹی الیکشن جو تحریک انصاف نے کرائے اس کی لیجٹمیسی قائم تھی؟ کہاں پر وہ انتخابات کروائے گئے؟ یہ بڑے دلچسپ ریمارکس تھے، ان کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ لیکن یہ خبر اہم ہے، لیکن اس سے بڑا دھماکہ آج سینٹ میں ہوا۔ سینٹ میں فاٹا جو پہلے نہیں تھا مدغم کے پی کے ساتھ، اب وہاں کے ایک سینیٹر جن کا نام ہدایت اللہ ہے، انہوں نے ایک اور قرارداد جمع کرا دی اور وہ قرارداد تھی الیکشن کے التوا کی، اور انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کم از کم 3 ماہ کے لیے ملتوی ہونے چاہیے، 1-2 ہفتے کے لیے نہیں، 3 ماہ کے لیے۔ اس کے لیے انہوں نے جو عذر تلاش کیا وہ وہی تھا پرانا، جو انہوں نے دہشت گردی اور ساتھ ساتھ موسم کی سختیوں کا ذکر کیا، جبکہ گزشتہ دنوں جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر مشتاق صاحب بڑی سختی سے، جو پچھلے دنوں 14-15 سینیٹرز نے قرارداد منظور کی تھی، اس کے حوالے سے بڑی سخت باتیں کہہ چکے ہیں کہ وہ قرارداد منظور نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ تو اس کے باوجود یہ قرارداد پیش کی گئی ہے، جمع کرا دی گئی ہے۔ اب اس کے حوالے سے ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں گے۔ اب مزید اوپر سے اب ٹکٹوں کی تقسیم کا ہر جماعت میں مسئلہ پڑا ہوا ہے۔ مراد سعید صاحب پی ٹی آئی کے بڑے جوشیلے کارکن تھے اور لڑائی جھگڑے میں بڑا نام رکھتے تھے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مراد سعید صاحب نے سوات 1 سوات 2 سے دونوں جگہ سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، دونوں جگہ سے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ نامنظور ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد وہاں سے کاغذات نامزدگی کس کے جمع کرائے جا رہے ہیں؟ جناب، کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے ہیں مراد سعید صاحب کے والد کے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ مراد سعید صاحب کے والد کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جانتے ہیں مگر نہیں جانتے۔ یہ وہی والد صاحب ہیں جو آسٹریلیا کے اسٹوڈنٹ ویزے پر جنہوں نے اپلائی کیا اور گرفتار ہوئے تھے، یہ اسی طرح کے فراڈ میں، اور کوئی بہت زیادہ تعلیم یافتہ، بنیادی سے بھی تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ تو یہی مراد سعید صاحب کے والد صاحب تھے، اور اب وہی الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن ٹکٹ اگر ان سے بات کی جائے، ٹکٹ حتمی طور پر ان کو موصول نہیں ہوا۔ چوتھی خبر بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ایم کیو ایم کے درمیان ٹھنی ہوئی تھی، ٹھنی ہوئی مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان تھی۔ کہا یہ جا رہا تھا دونوں جماعتوں کے درمیان سمجھوتا ہو گیا، پھر یہ کہا گیا کہ دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ لڑائی جھگڑے کا ماحول نہیں تھا، لیکن کوئی دوستی کا ماحول نہیں تھا۔ ایک سیٹ بون آف کنٹینشن بنی ہوئی تھی، وہ سیٹ تھی NA 242۔ مسئلہ کیا تھا کہ مصطفیٰ کمال جو بڑے چہیتے ہیں ہر کوارٹر کے، وہ وہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے، اور شہباز شریف بھی وہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے۔ شہباز شریف پچھلی دفعہ یہاں سے الیکشن لڑے تھے اور تمام تر مشکلات کے باوجود صرف 600 ووٹوں سے فیصل واڈا سے ہارے تھے۔ فیصل واڈا کو کس نے جتایا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن اگر شہباز شریف یہاں سے الیکشن لڑتے تو یہاں سے جیت جانے تھے۔ مسلم لیگ نون سنا ہے اس سیٹ سے دستبردار نہیں ہوئی، شہباز شریف دستبردار ہوئے، اور ایک اور کینڈیڈیٹ شعیب خان کو یہاں پر لایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون نے صرف شہباز شریف کو پیچھے کیا ہے، لیکن وہ سیٹ نہیں چھوڑی۔ ظاہر ہے شہباز شریف جیسا کینڈیڈیٹ اور نہیں ہوگا،
لیکن مقابلہ تو ابھی بھی وہاں پر ہوگا۔ مصطفیٰ کمال سنا ہے کہ بہت تگڑے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، لیکن کراچی میں اگر تگڑے کینڈیڈیٹ نہ بھی ہوں لیکن تگڑے لوگوں کا ساتھ ہو تو پھر آپ تگڑے ہو کر پھر سکتے ہیں۔ آخری خبر جس کے حوالے سے بات کرنی ہے، جس میں کچھ کنٹروورشل چیزیں بھی ہیں، کچھ بڑی چیزیں بھی ہیں، کچھ اختلافی پہلو بھی ہیں، کچھ سیاسی دانش بھی ہے، وہ مسلم لیگ نون کے لاہور کے ٹکٹس کا اعلان ہے۔ اور اس کے اندر کچھ ہمیں سیاسی دانش بھی نظر آتی ہے، کہیں کہیں غلطیاں، کہیں کہیں سمجھوتے بھی نظر آتے ہیں، وہ اعلان ہو گئے ہیں۔ اس میں کس کس کو کیا کیا حصہ ملا ہے، کہاں کہاں کمپرومائز کیا گیا ہے، کون کون سی سیٹ چھوڑ دی گئی ہے، لاہور کی کس کس سیٹ پر مقابلہ ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ بڑا دلچسپ موازنہ ہوگا، اسی سے بات کا ہم آغاز کریں گے۔ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے، لاہور کی 14 سیٹیں ہیں اور ان 14 سیٹوں میں سے 2 نشستوں پر ایک زمانے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ 14 کی 14 نشستیں مسلم لیگ نون جیتے گی، اور جیتنا جو ہے ان کا حق بھی بنتا تھا، کیونکہ انہوں نے لاہور پہ بہت محنت کی تھی۔ عمران خان نے اس مت کو توڑا، لیکن پھر اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ لاہور کی 2 نشستیں اس میں کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا کر رہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ وہ ہیں 2 نشستیں NA 117 اور NA 128۔ NA 117 کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ NA 117 پہ کھڑے ہو رہے ہیں علیم خان، جو ایک بہت بڑے چینل کے مالک ہیں، اور NA 128 پر اون چودھری صاحب۔ اون چودھری عمران خان کے قریبی ساتھی جو نکاح وغیرہ کی خبر دے دیتے ہوتے ہیں، لیکن NA 117 سے پہلے ملک ریاض صاحب کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ان کے خلاف شکوہ، اور ہمیشہ سے نون لیگ کا آتے، ان کے خلاف شکوہ مریم نواز کو یہ تھا کہ جب جلسے کروائے گئے تو انہوں نے مسلم لیگ نون کا کوئی زیادہ اچھا جلسہ مریم نواز کا نہیں کروایا تھا، تو اس وجہ سے ان کی سیٹ اس بری پرفارمنس کی وجہ سے گئی، اور اس وجہ سے وہاں پر اون چودھری آئے۔ علیم خان قومی اسمبلی سے نہیں، صوبائی اسمبلی سے بھی لڑ رہے ہیں، اور لاہور میں ہی لڑ رہے ہیں، PP 149 سے لڑ رہے ہیں۔ ایک اور بڑا مسئلہ تھا ایاز صادق اور روہیل اصغر کی سیٹوں کا، یہ NA 120 اور 121، اور دونوں کے حلقے دست و گریباں تھے۔ ایک کا آبائی حلقہ تھا، ایک کا حلقہ بندیوں میں نیا حلقہ بنا تھا۔ الٹیمیٹلی اس میں روہیل اصغر کی بات مانی گئی، اور NA 121 جو ہے وہ مل گیا روہیل اصغر کو، ایاز صادق کو 120 مل گیا حلقہ۔ اچھا، لاہور میں شاید آپ کو کھوکھر برادری کی اہمیت نہیں پتہ چلا، یہ بڑے سٹرونگ لوگ ہیں۔ اس زمانے میں جب نواز شریف نے 2/3 اکثریت لی، تب بھی کھوکھر برادری نے PMLN کو لاہور سے نشستیں ہرائی تھیں، یہ بڑی سٹرونگ برادری ہے۔ اب وہ نون لیگ کے ساتھ شیر و شکر ہو چکی ہیں، اور قومی اور صوبائی اسمبلی ملا کر 4 نشستیں کھوکھر برادری کو ملی ہیں، باپ بھی، بیٹا بھی، بھانجا بھی۔ اس میں ایک صاحب ہیں اسد کھوکھر، ان کو بھی لاہور کی نشست ملی ہے، اور وہ PNN ایک نیا چینل آیا ہے اس کے مالک ہیں۔ یعنی ایک طرف علیم خان، ایک طرف PNN، 2 چینل نون لیگ کی گود میں آ گئے۔ ایک اور حلقہ بڑا مزے کا ہے، NA 123، یہاں سے شہباز شریف قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے وہ 159 آتی ہے، وہاں سے مریم نواز صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اور یہ لاہور کی سیٹیں ہیں، 2 سیٹوں کے سوا کوئی زیادہ پرابلم نہیں لگ رہی۔ ابھی تک طلال چودھری کی سیٹوں کا اناؤنس نہیں ہوا، اور دیکھیں اس کے بارے میں لوگ بڑے متفکر ہیں کہ طلال چودھری کا کیا بنتا ہے۔ زیادہ سیٹیں نہیں رہ گئیں، لیکن موسٹلی ڈیسائیڈ ہو گیا۔ چند ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ غلام سرور والا، اس پہ سارے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی شاید ایک دانش یہ ہے، چونکہ وہ نون لیگ کی سیٹ نہیں تھی، اب
اگر غلام سرور کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے تو وہاں پہ چودھری نثار ہی جیتیں گے، غلام سرور نہیں جیتیں گے، تو وہ چودھری نثار نقصان دہ نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے ایز کمپیئر ٹو غلام سرور۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے جو آج بلے کے نشان والی بات کی، سماعت کی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریمارک سے یہ لگتا ہے کہ ان کی ساری انٹینشن یہ ہے کہ بلے کا نشان ملے، پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے، وہ اس کو حق سمجھتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی بات ہوتی ہے، انٹرا پارٹی الیکشن پر بات ہوئی اور انہوں نے کہا یہ کہاں پر ہوئے تھے؟ پتہ چلا یہ پشاور میں بھی نہیں، ایک گاؤں میں ہوئے تھے۔ 8 لاکھ جس جماعت کے ووٹر ہوں، پتہ نہیں ممبر ہوں، اس کے گاؤں میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ انٹرا پارٹی الیکشن متنازع تھے۔ 100 لیگوں کی نشست لگائی ہوئی تھی، 7 لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، تو انٹرا پارٹی الیکشن، اور وہ 7 لوگوں نے عہدے تقسیم کر لیے، یہ انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہیں تھے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ اگر چاہیں بھی تو وہ انٹرا پارٹی الیکشن کو درست نہیں مان سکتے، اس لیے بلے کا نشان مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ قاضی صاحب کی ساری اچھی انٹینشنز ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، جس سینٹ میں قرارداد کا معاملہ ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ یہ سینیٹر یقیناً کوئی گھس بیٹھے ہوں گے، کسی کے کہنے پہ ہوں گے، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں اپنا نام ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے مقاصد کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن یہ ظاہر ہے ایک لمحے کی خبر بنتی ہے، اس طرح کی قرارداد کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سارے سینیٹر مل کر بھی اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت سارا ملک، اس کا انتظام الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور الیکشن کمیشن کے نیچے نگران حکومت چلا رہی ہے۔ کوئی بڑی تعیناتی، کوئی بڑا کام نگران حکومت نہیں کر سکتی، سینٹ آف پاکستان نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن کے مشورے کے بغیر۔ قاضی فائز عیسیٰ بڑے واضح طور پر بات کر چکے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، اور میرے بھی خیال میں الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ اور یہ پتہ نہیں اس طرح کی حرکتوں سے کیا مقصد ہے اور کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک کمی ہے ابھی تک الیکشن کے مومنٹم کی، اور اس کے حوالے سے آپ کو میں بتا دوں مومنٹم کیوں نہیں بن رہا۔ ویکیوم ہے، تحریک انصاف کیمپین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، عمران خان نہیں ہے، بیرسٹر گوہر کو کس نے سننا ہے، اور بلاول بھٹو اپنی بساط کے مطابق جلسے کر رہے ہیں۔ ویکیوم کیسے فل ہوگا؟ جب نون لیگ میدان میں اترے گی، وہ ٹکٹوں سے فارغ ہو جائیں، تو ان کا پلان یہ ہے کہ انہوں نے 60 جلسے کرنے ہیں۔ 60، 20 جلسے میاں نواز شریف نے، 20 جلسے مریم نواز نے، اور 20 جلسے شہباز شریف نے۔ اچھا، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اس وقت ایک ویکیوم موجود ہے۔ تحریک انصاف والے تو صرف گالیاں دینے پہ متعین ہیں، وہ جو چیز نظر آتی ہے اس کو گالی دے دیتے ہیں، لیکن اس سے وہ ویکیوم بھر نہیں رہا، یا گندے ٹرینڈ بنانے پہ متعین ہے۔ تو جب وہ ساری باتیں ہو جائیں گی، جب وہ ویکیوم فل ہو جائے گا، تقریروں کے ٹکڑے لگیں گے، میڈیا بھرا ہوگا کہ آج فلاں جگہ جلسہ ہے، اتنے لوگ آئے، اتنے کراؤڈ چارج تھا، نہیں چارج تھا، اتنی کرسیاں تھیں، تو وہ گیپ فل ہو جائے گا، بینر چھپیں گے، پوسٹر بنیں گے، تو وہ آپ کو یوں لگے گا کہ ملک میں الیکشن کا ماحول بن گیا ہے۔ اور اب یہ 13 تاریخ کے بعد یہی گہما گہمی ہوگی، اور پھر آپ کو یوں لگے گا کہ الیکشن ہونے والے ہیں، اور الیکشن میں اب 1 مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، اب جلسوں کا وقت آ چکا ہے، اور آپ کو لگے گا کہ الیکشن ہو رہا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔